شادیوں کا نظام، یہ ہماری شادیاں اور قوم کا مستقبل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین شادی وہ ہوتی ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، منیمم ایکسپینڈیچر۔ آپ بتائیے کہ ہماری شادیوں کی محفل میں اگر کوئی آدمی شریک ہوتا ہے تو اس کے علم و فضل میں کسی چیز کا اضافہ ہوتا ہے؟ کوئی علمی گفتگو ہو سکتی ہے، دولہے کے استقبال کے لیے، ناچ گانے کے لیے، ٹھیٹھی ٹھاٹھا کے لیے۔ ایسی شادیاں 5 گھنٹے 6 گھنٹے ایک ایک فرد برباد کر رہا ہے۔ قوم کا سرمایہ ختم، آگ لگا دی جا رہی ہے قوم کے وقت کے سرمایہ۔ اور کم سے کم ایک شادی جو آج کل ہو رہی ہے، منیمم کنزرویٹو 10 لاکھ بھی لگا لیں آپ، یہ 1000 کروڑ یہ غریب قوم کا سرمایہ ہے۔ کیا جوان کیا بوڑھا کھانے کے لیے مر رہے ہیں۔ 10 ساڑھے 10 بجے کھانے کے لیے بلاتا ہے شادی خانے میں، دیکھیے کس طرح دوڑ پڑتے ہیں بوڑھے جوان، کھانے کے لیے دوڑ پڑتے، بچوں کو لے کے چلے آتے ہیں، شوق سے لے کے چلے آتے ہیں، عورتیں آؤ نہیں جاؤ ایسا بنا سوار کے لے کے جاتے ہیں۔ ایک شادی کا مزہ اگر بچے کو لگ جاتا ہے، تعلیم سے اس کا رخ بدل جاتا ہے۔ ان شادیوں کے ذریعے سے ہم اپنی جھوٹی شان بتانا چاہتے ہیں، ان شادیوں کے ذریعے سے ہم پورے خاندان پہ ایک ساکھ بٹھانا چاہتے ہیں کہ شادیاں کر لیے، کچھ پلاٹراں کھا لیے، کچھ بریانیاں کھا لیے، چورن کھا کے سو گئے۔ اس لیے نہیں ہے امت مسلمہ، دوسری قومیں تو کریں کھانے پہ دوڑنے والی قوم کیا قیادت کر سکتی ہے؟ ہماری شادیوں نے ہمارے نوجوانوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک غیر اہم چیز کو بھی ایک ایونٹ بنا کے اس کو منانا۔ ویسے دوسری خامی یہ ہوتی ہے کہ ضرورتوں کو بھی ایونٹ بنا دینا۔ شادی ایک ضرورت ہے اور شادی تو کرنی ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جو شادی نہیں کرے گا اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ لیکن یہ شادی کو ایونٹ بنا دینا اور اس کا ایسا منانا کہ آدمی کی زندگی کا رخ ہی بدل جائے، قوم کا رخ ہی بدل جائے، یہ محکوم قوم کی علامت ہوتی ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں بھی اور خاص طور سے ہمارے اس علاقے کی تاریخ میں بریانی کی تاریخ بڑی اہم ہے۔ 3 چیزیں حیدرآباد کے علاقے میں مشہور ہوئی۔ ایک بریانی، پھر اس کو ہضم کرنے کے لیے چورن۔ ہمارے حکماں نے بڑی غور و فکر کے بعد کافی کوشش کر کے ایک سے ایک چورن کو نکالا۔ ان کی توانائی تو ڈبل روٹیوں کی محتاج ہے، ہماری توانائی تو بریانیوں کی محتاج ہے۔ بریانیوں سے حاصل کی ہوئی، گھی کی بریانی سے حاصل کی ہوئی ہماری توانائی ہے، ان کی تو صرف ڈبل روٹی۔ وہ ڈبل روٹی پہ وہ کون سا میٹھا سا کچھ جام لگا کے کھا لیے، ختم۔ ان کی توانائی اس سے جنریٹ ہو گئی۔ شادیوں کا نظام، یہ ہماری شادیاں اور قوم کا مستقبل۔ آپ بتائیے کہ ہماری شادیوں کی محفل میں اگر کوئی آدمی شریک ہوتا ہے تو اس کے علم و فضل میں کسی چیز کا اضافہ ہوتا ہے، کسی دانش مندی کا اضافہ ہوتا ہے، کوئی علمی گفتگو ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے تو غلامی کی طرف جا رہے ہیں۔ جو توانائیاں ہمارے نوجوانوں کی ہیں دولہے کے استقبال کے لیے، ناچ گانے کے لیے، ٹھیٹھی ٹھاٹھا کے لیے، کیسی توانائیاں؟ ان توانائیوں کو اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ ہونا چاہیے تھا، قوم کو بلندی تک پہنچانے کے لیے خرچ ہونا چاہیے تھا۔ ہماری شادیوں نے ہمارے نوجوانوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ جو توانائیاں اللہ نے انہیں دی ہیں اس کا استعمال شیطانی راستوں میں ہو رہا ہے، اللہ کے راستے میں نہیں ہو رہا ہے۔ وقت کتنا عظیم الشان نعمت ہے وقت۔ کوئی فرد یا کوئی قوم اگر وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتی ہے، اس نے اپنے مقدر میں غلامی کو لکھ لیا ہے، غلام بن کر ہی رہے گی، اس کے مقدر میں آنسو ہی رہیں گے، اس کے مقدر میں آہ و شکوہ ہی رہے گا۔ جو قوم اپنے وقت کا استعمال صحیح نہیں کر سکتی۔ اگر شہر حیدرآباد میں 200 شادیاں ہوتی ہیں ایک دن میں،
ایک کنزرویٹو، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اور ہر شادی میں 200 شادیوں میں اگر 500 لوگ شریک ہوں تو 1 لاکھ آدمی، اور ہر فرد کم سے کم 4 سے 5 گھنٹے شادی میں جانے آنے کے لیے برباد کر دیتا ہے۔ ایک قوم کے، ایک علاقے کے 5 لاکھ مین آورز ایک قوم برباد کر رہی ہے ابریقے سے۔ بہت لوگوں کو برا لگتا ہے شادیوں کے خلاف بولنا، یہ شادیاں ہمیں غلامی میں ڈھکل رہی ہیں۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس نعمت کا کو تہس نہس کر رہی ہیں یہ شادیاں۔ ایسی شادیاں 5 گھنٹے 6 گھنٹے ایک فرد برباد کر رہا ہے، اور قوم کا سرمایہ ختم، آگ لگا دی جا رہی ہے قوم کے وقت کے سرمایہ کو۔ آج کتنے 1 لاکھ 500 شادیاں 200 شادیاں ایک دن میں، اور کم سے کم ایک شادی جو آج کل ہو رہی ہے منیمم کنزرویٹو 10 لاکھ بھی لگا لیں آپ، بہت کم بول رہا ہوں میں، 10 لاکھ بھی لگا دیں، 20 کروڑ روپے ایک دن میں پھونک دے رہے ہیں۔ ایک سیزن میں کتنے کروڑ، 1000 کروڑ ہو جائیں گے۔ یہ 1000 کروڑ یہ غریب قوم کا سرمایہ ہے، جس سے کالجز بن سکتے ہیں، جس سے یونیورسٹیز بن سکتے ہیں، جس سے ٹیلنٹ سرچ ہو سکتا ہے۔ ظالموں نے ایسے نظام کو برپا کر دیا، اور ہمارے لوگ، ہماری قوم نے ایسے شارک یعنی وہ مچھلی جو آدمیوں کو نگل جاتی ہے سمندر میں، ایسے شارک کو پیدا کر دیا کہ مسلمانوں کا پیسہ آ گیا، شادیوں کا رواج چل رہا، شادی خانے کھول دو۔ ہم نے جو شادیوں کا رواج جما دیا ہے، اس میں نہ علم و فضل میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں گراوٹ ہے، وقت برباد ہے، توانائی برباد ہے، مال برباد ہے۔ پھر یہ قوم بلندی کی طرف کیسے اٹھے گی؟ غلامی کی طرف جائے گی، انتہائی غلامی کی طرف جائے گی۔ لیکن جو قوم اپنے وقت کو، اپنی توانائی کو، اپنے مال کو برباد کرتی ہے، وہ آسمان سے زمین پہ پھینک دی جاتی ہے۔ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو شادیوں کا نظام کیسے چل رہا ہے، اس کو بدلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین شادی وہ ہوتی ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، منیمم ایکسپینڈیچر۔ ہم کو نہیں معلوم، ہم تو ان شادیوں کے ذریعے سے ہم اپنی انا کی تسکین چاہتے ہیں، ان شادیوں کے ذریعے سے ہم اپنی جھوٹی شان بتانا چاہتے ہیں، ان شادیوں کے ذریعے سے ہم پورے خاندان پہ ایک ساکھ بٹھانا چاہتے ہیں، ان شادیوں کی فلمن کر کے کئی دنوں تک ہم مزے لینا چاہتے ہیں۔ یہ شادیاں یہ قوم کو کتنی گہرائی میں، تنزل میں ڈھکیل دیں گی۔ امت مسلمہ شادیوں کے لیے نہیں آئی ہے، امت مسلمہ وقت کے دھارے کو بدلنے کے لیے آئی ہے، انسانیت کے دھارے کو بدلنے کے لیے۔ یہ موٹو ہے امت مسلمہ کا کہ شادیاں کر لیے، کچھ پلاٹراں کھا لیے، کچھ بریانیاں کھا لیے، چورن کھا کے سو گئے، اس لیے نہیں ہے امت مسلمہ۔ دوسری قومیں تو کریں، ہم میں کا ہر شخص پیٹ کا دیوانہ ہو گیا ہے، بس بہتر کھانا ملے، بس کیا جوان کیا بوڑھا کھانے کے لیے مر رہے۔ 10 ساڑھے 10 بجے میرے اس بات کی تصدیق کے لیے 10 ساڑھے 10 بجے اگر کوئی جو ہے کھانے کے لیے بلاتا ہے شادی خانے میں، دیکھیے کس طرح دوڑ پڑتے ہیں، بوڑھے جوان کھانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ کھانے پہ دوڑنے والی قوم کیا قیادت کر سکتی ہے؟